السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع ہے جنت کی کتنی منزلیں ہیں۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جنت کے کتنے درجات ہیں، درجات الجنہ۔ محترم سامعین، جنت کے بلند و بالا محلات جنتیوں کے درجات کے اعتبار سے اوپر نیچے بنے ہوئے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم گھر بناتے ہیں دنیا میں، 1 منزلہ 2 منزلہ 3 منزلہ 4 منزلہ یہاں تک کہ 7 منزلہ تک جس طرح ہم لوگ گھر بناتے ہیں، اسی طریقے سے جنت میں بھی مقام ہے، مرتبہ ہے، کم بیس، نیچے اوپر، تہ بتہ۔ اب ہمارا بھی گھر جنت میں تیار ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین سورہ زمر کے آیت نمبر 20 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف الميعاد۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ہیں ان کے لیے بلند عمارتیں درجہ بدرجہ منزل بہ منزل بنی ہوئی ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے محترم سامعین، جنت کا اعلیٰ ترین درجہ وسیلہ ہے، جس پر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوں گے۔ جیسے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کیا ہے، حدیث بالکل صحیح ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اذا صلیتم علی فصلوا اللہ للوسیلہ۔ قالوا یا رسول اللہ وما الوسیلہ؟ قال اعلی درجۃ فی الجنہ لا ینالها الا رجل واحد وارجو ان اکون انا ہوا، رواہ احمد۔ محترم سامعین، آپ ذرا اس کے جو ہیں ترجمہ پہ غور کریں، کیا اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ پر درود بھیجو تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وسیلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں اعلیٰ ترین درجہ ہے جو صرف ایک آدمی کو حاصل ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا۔ اسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت کیا ہے۔ سامعین اکرام، جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجہ میں اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ جنت کے سب سے اوپر والے درجہ کا نام فردوس ہے، جس سے جنت کی 4 نہریں جاری ہوتی ہیں۔ ہر مومن کو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سب سے اوپر والا درجہ یعنی فردوس مانگنا چاہیے۔ فردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہے، جیسے کہ صحیح حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث اس طرح ہے، عن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الجنة 100 درجة ما بین كل درجتين كما بین السماء والارض والفردوس اعلاها درجة ومنها تفجر انہار الجنة جنة الاربعة ومن فوقها يكون العرش فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، رواه الترمذی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر دو درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلے ہیں۔ سب سے اعلیٰ ترین درجہ کا نام فردوس ہے۔ فردوس سے جنت کی چاروں نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وہ چاروں نہریں کیا ہے؟ ایک تو کہا جاتا ہے کہ سیحان، جیحان، فرات اور نیل۔ فردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا ہی سوال کرو۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین، نچلے درجے کے محلات والے جنتی اوپر والے درجات کے محلات کو دیکھ کر یوں محسوس کریں گے جیسے دور کوئی چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے۔ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے،
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون كوكب دري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب للتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رواه مسلم. محترم سامعین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے سے اوپر والے محلات کے جنتیوں کو دیکھیں گے تو ایسا محسوس کریں گے جیسا کہ دور آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر کوئی تارا چمک رہا ہے. اتنا فاصلہ جنتیوں کے باہمی درجات کے فرق کی وجہ سے ہوگا. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بلند مقام پر انبیاء کے علاوہ اور کون پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں پہنچے گا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. وہ لوگ ان درجوں میں ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. محترم ناظرین اکرام، جنت کے 100 درجے ہیں. ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت کا فرق ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لائی ہے، حدیث صحیح ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنة 100 درجة ما بین کل درجتین 100 عام. رواه ترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت کا فرق ہے. اسے ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس جنت میں جو بھی چاہے داخل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور رسول کی تصدیق کرے اور رسول جو کچھ لائے اس پر ایمان لائے. اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے گھر مشرق یا مغرب سے طلوع ہونے والے چمکدار ستاروں کی طرف نظر آئیں گے. محترم سامعین، حدیث میں آتا ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المتحابین فی اللہ لترى غرفهم فی الجنہ كالكوكب الطالع الشرقي أو الغربي فيقال من هؤلاء فيقال هؤلاء المتحابون في الله. رواه أحمد. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے گھر جنت میں تمہیں اس طرح نظر آئیں گے جیسے مشرق یا مغرب سے طلوع ہونے والا ستارہ. لوگ پوچھیں گے یہ کون ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا یہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. محترم سامعین، سابقون کے لیے سونے کے 2 باغ اور اصحاب الیمین کے لیے چاندی کے 2 باغ ہوں گے، جیسے کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت لائی ہے. حدیث اس طرح ہے عن ابی بکر بن ابی موسیٰ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جنتان من ذهب للسابقین وجنتان من ورق لاصحاب الیمین. رواه البیہقی. حضرت ابو بکر بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقون کے لیے سونے کے 2 باغ اور اصحاب الیمین کے لیے چاندی کے 2 باغ ہیں. اس حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا. محترم سامعین، اس حدیث کے تحت یہ بات واضح ہو جائے کہ سابقون اور اصحاب الیمین کون لوگ ہیں. تو آئیے ہم اس کو بھی وضاحت فرما دیتے ہیں. سابقون سے مراد ایمان لانے میں پہل کرنے والے اور اصحاب الیمین سے مراد تمام نیکوکار لوگ ہیں.
سابقون اور اصحاب الیمین سے افضل ہے، سابقون اصحاب الیمین سے افضل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ محترم سامعین، اس ویڈیو کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو لائک ضرور کریں تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ آپ ضرور پسند کرتے ہیں۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر۔